گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں ایف جی این چینل کے ذریعے براہ راست پیش کیا جانے والا پروگرام ہماری خوش فہمیاں لیے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل چاند رات سے یہ سلسلہ جاری ہے، مختلف ٹاپکس پر ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی بہت معلوماتی پروگرام ہوگا۔ جی ہاں، اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شریک رہیے، اللہ پاک نے چاہا تو بہت برکتیں ملے گی۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن قیامت کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت یعنی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے ہماری خوش فہمیاں۔ جی ہاں، خوش فہمی کی تعریف بھی آپ نے سنی تھی کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھے جبکہ وہ اس کے لیے اچھی نہ ہو، اپنے لیے فائدہ مند سمجھے جبکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ جی ہاں، تو اس کو خوش فہمی کہتے ہیں۔ مختلف حوالے سے انسان کو خوش فہمیاں ہوتی ہے۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو خوش فہمیاں ہیں اس کی علامتیں کیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے نقصانات کیا ہے، کس طریقے سے بندہ اس کا نقصان دنیا و آخرت میں اٹھا سکتا ہے، تو لہٰذا اس ٹاپک پر گفتگو سماعت کی۔ آج انشاءاللہ الکریم ایک بہت ہی اہم ٹاپک، جی ہاں، علم دین کے حصول کے حوالے سے خوش فہمی، کہ میرے پاس جو علم ہے وہ بہت علم ہے، مجھے بہت جانکاری ہے، میں بہت علم رکھتا ہوں، یہ بندے کا سوچنا۔ جبکہ اس کے پاس جو علم ہوتا ہے شریعت نے اس کو وہ علم سیکھنا فرض و واجب نہیں کیا، وہ اپنے طور پر کہیں سے کچھ سیکھ رہا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، یہ جو ہے اس کی خوش فہمی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہوتا یوں ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ سن لیا، کچھ ایسی معلومات حاصل ہو گئی، تو اب اس معلومات کی بنا پر اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھنا، پھر علماء سے بحث کرنا یا جہلا سے بحث کرنا۔ علماء سے بحث کیوں کرتا ہے بندہ؟ اس لیے کرتا ہے کہ ان پر اپنی جو ہے وہ علمیت کی دھاک بٹانے کے لیے کہ میں بہت جانکار ہوں۔ جہلا سے اس لیے بحث کرتا ہے کہ ان کو زیر کرنے کے لیے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، مجھے کتنا آتا ہے۔ تو اس طریقے سے بندہ جو ہے وہ علمی حوالے سے خوش فہمی کا شکار نظر آتا ہے۔ اور عوام الناس میں بعض اوقات اس طرح کے لوگ کچھ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کے لیے، ایسے سوالات پیش کرتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کے جوابات نہیں دے پاتے، اور پھر اس بنا پر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے سوالات میں اس طریقے کا سوال ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اب لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ عموماً لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح
کیا پتہ ہے آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جب تشریف لے جاتے تھے تو اپنے ساتھ کھانا کیا لے جاتے تھے؟ لوگ سوچ میں پڑ جاتے، ہاں یار بات تو بالکل درست ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں کتنی اولادیں ہوئی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے نکاح فرمائے؟ قرآن پاک میں لام اور میم یہ کتنی جگہ پر آیا آپ جانتے؟ اب عام سے لوگ ظاہر ہے کہ جو ہے ان باتوں کے جوابات نہیں دے پاتے، اور بندہ اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت بڑا علم والا سمجھتا ہے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں جو ابھی چند مثالیں پیش کی، کیا شریعت نے ان باتوں کا سیکھنا فرض و واجب قرار دیا ہے؟ جی نہیں۔ اگر نالج ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کرتا، اس کو نہیں معلوم ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہے، اس پر فرض و واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں اس طرح کے لوگ ایسی باتیں سیکھ کر، اور جو باتیں سیکھنا ہیں جو فرض ہے جو واجب ہے، ان سے بالکل جو ہے وہ تہی دامن ہو کر، بالکل خالی ہو کر اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ خوش فہمی انسان کو نقصان میں مبتلا کرتی ہے۔ کس طرح کے نقصان میں مبتلا کرتی ہے؟ جی ہاں، اس طرح کے نقصان میں مبتلا کرتی ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف تو لگ جاتا ہے، لیکن جو فرض علوم ہے، فرض علوم کیا ہے جناب؟ جی ہاں، عبادات کا علم سیکھنا، کہ ایک مسلمان پر کیا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، تو اب نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ جیسے نماز کے لیے شرائط کیا ہے، کتنی شرطیں پوری کریں گے تو اب نماز شروع کر سکیں گے، جس کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ فرائض نماز کیا ہے، یعنی وہ پوری کریں گے تبھی نماز پوری ہوگی۔ اسی طرح واجبات نماز کیا ہے، سنن و نوافل بھی، سنن و مستحبات بھی سیکھ لے تو بہت اچھی بات، تاکہ نماز مزید کامل ہو جائے۔ اسی طرح نماز کے مفسدات کیا ہے، جی ہاں کن باتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ ایک عبادت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح روزے کے متعلق، روزہ فرض ہے تو روزہ رکھنا ہی ہے، لیکن روزہ جب فرض ہوا، روزہ رکھنا ہے، تو روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا علم بھی روزہ رکھنے والے کو ہونا چاہیے۔ کن باتوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے روزہ کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، یہ ساری باتیں۔ اسی طرح اگر مالدار ہے، مالک نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، حج فرض ہو گیا ہے، تو اب ان کے مسائل بھی سیکھنا لازم ہے۔ اسی طرح کاروبار کر رہا ہے تو حلال حرام کے مسائل، بے و شرع کے مسائل، یہ سب سیکھنا لازم ہے۔ اب اس طرح کے افراد جو ایسی چند باتیں کسی کے ذریعے سن لی اور وہی لوگوں میں شیئر کر کر کے اپنے آپ کو علم والا سمجھ رہے ہیں، اور جو ضروری چیزیں ہیں، جو فرض و واجب ہے، اس سے دور ہے، تو اب فیصلہ کیجئے کہ کیا ایسے شخص کو علم والا کہا جا سکتا ہے، یا ایسا شخص خود اپنے آپ کو علم والا کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ جو فرض و واجب تھا وہ تو اس نے ابھی تک نہیں سیکھا، اور جو فرض و واجب نہیں ہے اگر سیکھ لیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ سیکھا تو گنہگار نہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو علم والا سمجھنا، یہ خوش فہمی ہے جو ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ تو میں نے صرف فرض عبادت کے متعلق باتیں آپ کو عرض کی، اور بھی دیگر معاملات ہیں۔ نکاح کرنا ہے، جی ہاں حقوق الزوجین کی معلومات ہونی چاہیے، کن باتوں سے نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے اور آگے بڑھیے، مہلکات جس کو کہتے ہیں، جی ہاں ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں، غیبت کی تعریف پتہ ہونا چاہیے، تاکہ پتہ ہوگی تو غیبت سے بچے گا نا۔ چغلی کسے کہتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہوگا تو بچے گا نا۔ اسی طرح حسد کسے کہتے ہیں، بغض کسے کہتے ہیں، کینہ کسے کہتے ہیں، شماتت کسے کہتے ہیں، یہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، کس طرح عمل برباد ہو جاتا ہے،
یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا حسب ضرورت فرض ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ چیزوں کا تو علم حاصل نہیں کر رہا ہے بندہ، اور اپنے آپ کو اپنے ذوم فاسد میں بہت بڑا علم والا سمجھ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں کیا کھانا لے کر جاتے تھے، یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ اولادوں کی تعداد کتنی ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے نکاح فرمائے۔ تو لہٰذا یہ باتیں جان کر، ان باتوں کا علم لے کر اپنے آپ کو کل علم والا یا بہت زیادہ علم والا سمجھنا، یہ بندے کی خوش فہمی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ناظرین؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان مزید جو علم سیکھنا ہے وہ سیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کو فرض علم کی باتیں بتائی جائے، درست مسائل سیکھنے کی طرف اس کی توجہ دلائی جائے، تو چونکہ وہ اپنے ذوم فاسد میں بہت علم رکھتا ہے، بہت نالجیبل پرسن ہے، مجھے بہت معلومات ہے، تو اب وہ علم دین کی طرف، صحیح علم کی طرف، فرض علم کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا نقصان ہوتا ہے اس خوش فہمی کا کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے ناظرین؟ دوسرا نقصان ایسے شخص کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نصیحت اور حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے نفس پر بہت گرا گزرتا ہے۔ کوئی اس کو سمجھائے تو وہ اپنی بے عزتی تصور کرتا ہے کہ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے اور اس میں اگر وہ غلطی کر رہا ہے، مثال کے طور پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے ارکان درست ادا نہیں کرتا، کوئی اس کو سمجھائے کہ بھائی آپ نے رکوع ایسا کیا، رکوع صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے، صحیح طرح سے کرنے کا یہ طریقہ ہے، سجدے میں آپ کے پاؤں ایسے تھے، سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ کی پیشانی پوری مکمل زمین سے ٹچ نہیں ہوئی، اس طریقے سے آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو جو اس کو ان باتوں کو سمجھائے تو وہ اپنے آپ کی بے عزتی تصور کرتا ہے کہ میں اتنا علم والا اور مجھے سمجھا رہے۔ تو اس طرح کا انسان جو ہے اپنے آپ کو ان نقصانات میں مبتلا کر لیتا ہے۔ یہ دو نقصانات میں نے عرض کی۔ تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے ناظرین؟ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر و کمتر تصور کرتا ہے کہ ان کو کیا معلومات ہے، ان کو کیا نالج ہے، ابھی 2 سوال کروں گا تو میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، جبکہ وہ 2 سوالات ایسے ہوں گے کہ جس کا سیکھنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہ بتا پایا تو گنہگار نہیں ہے، وہ اس کا مکلف نہیں ہے، لیکن یہ اپنے ذوم میں چونکہ اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھ رہا ہے، تو اس لیے یہ دوسروں کو اپنے اس علم کی بنا پر حقیر و کمتر سمجھتا ہے۔ تو یہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہاں تک کہ ماں باپ کی عزت و احترام بندہ نہیں کرتا، کیونکہ میں بہت نالجیبل پرسن ہوں، مجھے بہت علم ہے، ماں باپ کو کچھ بھی نہیں پتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طرح بندہ جو ہے وہ ماں باپ کی بھی بے عزتی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بالخصوص اہل علم، علماء اکرام کی بھی جو ہے وہ عزت نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو چند کتابیں پڑھے ہوئے، ان کو کیا پتا، نالج تو میرے پاس ہے۔ بھائی جان، آپ کے پاس جو نالج ہے اس پر صرف یہ غور کیجئے کہ کیا یہ فرض و واجب ہے، یہ لازم علم ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کا حاصل کرنے کا حکم ہمارے رب نے دیا ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے؟ نہیں، اگر آپ حاصل نہ بھی کرتے تو جو ہے آپ گنہگار نہ ہوتے، جبکہ ان علماء نے شریعت کا علم سیکھا ہے، حلال و حرام کا علم سیکھا ہے، عبادات کا جو ہے یوں کہیے کہ مہلکات کا علم، منجیات کا علم، جی ہاں نجات دلانے والی جو ہے چیزوں کا علم، ہلاک کرنے والی چیزوں کا علم، جو شریعت نے حسب حیثیت فرض و واجب قرار دیا ہے، جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ علم سیکھ کر ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ایسا شخص کا چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ علماء کا بھی ادب و احترام نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے ذوم میں یہ ہے کہ میں بہت علم والا ہوں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ایسی خوش فہمی میں اگر ہم مبتلا ہے تو اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔
اچھا بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے اس کا نقصان کہ جو ہے کبھی کبھی یوں کہیے کہ بہت منہ کی کھانی پڑتی ہے، یعنی ہم کسی چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوتے اور چار لوگ بیٹھے ہوئے اس میں ہم اپنے طور پر اپنے ذوم فاسد میں جو مسئلہ صحیح سمجھ رہے وہ بتا رہے ہوتے، جبکہ کوئی اہل علم وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جناب آپ اس چیز کو حرام کہہ رہے، یہ حرام نہیں حلال ہے، آپ اس چیز کو حلال کہہ رہے، یہ حلال نہیں حرام ہے، یہ دیکھیں یہ ایویڈنس ہے، یہ دلیل ہے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ فقہ کی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب جو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، تو لہٰذا ایسی خوش فہمی کہ جس کا نقصان ہی نقصان ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ایسی خوش فہمی سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ جی ہاں، اور باہر نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ باہر نکالنے کے لیے اپنے آپ کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اپنے آپ کو جو ہم علم والا سمجھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے دینی اعتبار سے، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے میرے اوپر کس چیز کا علم سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، اس پر جو ہے وہ غور کرنا ہوگا۔ اگر نہیں معلوم تو اہل علم یعنی علماء اہل سنت سے رابطہ کر کے کہ مجھے بتائیے کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، کس چیز کا علم مجھے سیکھنا فرض ہے؟ تو عبادات کا علم، جی ہاں، اسی طرح مہلکات کا علم، اسی طرح جو ہے وہ اور بھی دیگر چیزیں جو لازمی ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے بندے پر، ان چیزوں کا علم پہلے حاصل کرے۔ اور یاد رکھے کہ جتنا بھی علم آ جائے، علماء فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو عالم سمجھنا، علم والا سمجھنا، یہ جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں۔ کیونکہ جو علم والے ہوتے تھے، وہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ تو کبھی بھی بندہ دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ یہ خوش فہمی بندے کو جو ہے اس بات میں مبتلا کر دیتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے پہلے اس کے نقصانات بھی سن لیے۔ اب آئیے کہ اس سے بچنا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے تدبیریں کیا اختیار کی جائے؟ تو تدبیر اختیار کرنے کے الحمدللہ عز و جل علماء نے بہت سے طریقے بیان کیے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس خوش فہمی سے دور کرے، اس خوش فہمی سے اپنے آپ کو نکالے، تو اس کا پہلا طریقہ یہ علماء لکھتے ہیں کہ ایسا شخص شرعی مسائل پر مشتمل کتب پر بغور کتب پر نگاہ کرے، سرسری طور پر اس کو دیکھے۔ جب مسائل کی کثرت، ان کی مختلف انواع اور فنی اصطلاحات پر مشتمل جملوں پر نگاہ پڑے گی، تو خود بخود اپنی کم علمی کا احساس پیدا ہوگا کہ یار یہ اتنی چیزیں لکھی ہوئی ہے، یہ تو میں درست مخارج کے ساتھ پڑھ بھی نہیں پا رہا ہوں، تو یہ علم مجھے حاصل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے، اس طریقے سے اور بھی جو اصطلاحات ہے، ابھی تو مجھے یہی نہیں پتہ، میں کیسے اپنے آپ کو علم والا کہہ رہا ہوں؟ تو مجھے اس خوش فہمی سے باہر آنا پڑے گا۔ دوسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا، یعنی کتابوں پر اگر بندہ نظر کر لے گا تو اس کی خوش فہمی کا جو پہاڑ ہوگا وہ فوراً ریت کی مانند بکھر جائے گا کہ ہاں میں تو غلط ہوں۔ دوسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا کہ کسی عالم دین خصوصاً مفتی صاحب کی صحبت اختیار کرے، تاکہ معلوم ہو کہ جس کو اس نے یعنی میں نے اپنے آپ کو جو بہت بڑا علم والا سمجھاتا، وہ واقعی میں بہت بڑا علم والا ہوں یا میرے پاس تو علم کا بھی عین بھی نہیں آیا ہے، اور میں کیسے اپنے آپ کو علم والا سمجھ رہا ہوں؟ تو لہٰذا یہ کون بتائے گا؟ جب ہم اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کی مجلسیں اختیار کریں گے۔ جی ہاں، کیونکہ ایسے شخص کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب اہل علم بیان کر رہے ہوتے تو یہ توجہ سے سن نہیں رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ذہن میں یہ سوچ چکا ہے، اپنے ذوم فاسد میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت علم والا ہوں، اور یہ جو بیان کرے ان کو علم نہیں ہے،
معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ وہ قرآن و حدیث سے اگر صحیح باتیں بتا رہے، شرعی مسائل بتا رہے، تو بندے کو چاہیے کہ جو ہے زانو ادب طے کر کے اپنے آپ کو ایک شاگرد بنا کر علماء دین کی جو ہے خدمت میں پیش کرے، کیونکہ یاد رکھے جب پیالہ خالی ہوتا ہے نا تو اس میں کچھ بھرا جاتا ہے، یعنی اس میں کچھ سما جاتا ہے۔ اگر پہلے ہی سے بھرا ہوا ہو تو جو کچھ ڈالا جائے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو اگر بندہ پہلے سے یہ سوچ بنا کر بیٹھے کہ مجھے سب آتا ہے، مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، تو اب اگرچہ کتنے ہی قیمتی ہیرے موتی جواہرات جو ہے وہ گویا کہ دیے جا رہے ہو، لیکن چونکہ اس کا تو پیالہ، اس کے ذہن کا پیالہ تو پہلے سے بھرا ہوا ہے نا، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے سب آتا ہے۔ تو یہ خوش فہمی جو ہے بندے کو علم حاصل کرنے نہیں دیتی۔ تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ جو ہے اس خوش فہمی سے دور ہونے کا طریقہ یہ کہ اہل علم کی صحبت اختیار کرے اور اس طرح اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں علم والا ہوں، تو واقعی میں علم والا ہوں یا پھر میں علم کے عین تک بھی نہیں پہنچا اور یہ میری خوش فہمی تھی۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اب بات جو ہے چونکہ علم کی بات ہے تو آپ کے بھی ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ یار علم تو بہت وسیع ہے، یہ تو سمندر ہے اور اس میں جتنا پانی پیو گے اتنی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، تو بندہ کب یہ سمجھے کہ میں علم والا ہوں؟ تو اس کے لیے علماء نے یہ بتایا کہ یہ یہاں وہاں کی باتیں اور یہ جو ہے جن کا سیکھنا فرض و واجب نہیں ہے، اگر وہ حاصل نہ بھی کیا، کم از کم پہلے یہ غور کرے کہ مجھے فرض علم آتا ہے یا نہیں۔ آپ کہیں گے فرض علم سے کیا مراد ہے جناب؟ تو فرض علم میں علماء نے سب سے پہلے عقائد کا علم بیان کیا کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے، صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کے لیے کیا علم ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، انبیاء اکرام کے حوالے سے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے حوالے سے، قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے، اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے حوالے سے، صحابہ اکرام کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، ان کی شان و مرتبہ جو قرآن و حدیث نے بیان کی، کیا وہ مجھے پتہ ہے؟ ان کے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اولیاء کرام کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اسی طرح مرنا برحق ہے، قبر کے معاملات کے حوالے سے، آخرت کے معاملات کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں ناظرین، علماء نے ان علوم کو، یہ مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، ان علوم کو فرض علوم میں شامل کیا ہے، ان باتوں کو فرض علوم میں شامل کیا ہے کہ ایک مسلمان پر ان چیزوں کا سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو لہٰذا میں اور آپ پہلے اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کرے، اس طرح سے غور کر لے کہ میرے پاس فرض علم ہے، میری نماز درست ہے، مجھے روزے کے مسائل پتہ ہے، حج کرنے جا رہے، سبحان اللہ، اللہ پاک بار بار نصیب کرے، ہر سال نصیب کرے، لیکن غور کرے کہ کیا مسائل درست ہے میرے؟ حج میں کئی غلطیاں تو نہیں کر رہا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں کئی غلطیاں تو نہیں کر رہا ہوں، کئی دم واجب تو نہیں ہو جا رہا ہے، صدقہ جو ہے لازم ہو جا رہا ہے، میں وہ صدقہ دیے بغیر یا دم واجب ہو گیا، دم ادا کیے بغیر واپس آ گیا۔ تو لہٰذا علم، جی ہاں علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور اہل علم کی یہ شان تھی کہ بہت علم رکھنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھا کرتے تھے۔ اچھا، اس طریقے کے افراد جو ہوتے ہیں نا، کہ جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے، چونکہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، تو چند باتیں عرض کرنے کے بعد اس طرف بھی توجہ دلا دوں کہ یہ لوگ جو ہے کوئی مسئلہ شرعی ہو فوراً دھڑ سے جواب دے دیتے، ارے بھائی وہ ایسا ہوگا، مجھے جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حلال ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جائز ہوگا۔ بھائی آپ کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں؟
کہ آپ نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، کسی عالم دین سے آپ نے سنا؟ اچھا، قرآن اور حدیث میں پڑھنے کے بعد بھی ہر ایک کی، ہم عوام کی جو اتنا، ہم عوام کو اتنا فہم نہیں ہوتا ہے کہ اس سے شریعت کے ہم مسائل نکال لے. تو لہٰذا جب تک مستند علماء سے ہم نے نہیں سنا ہے، مستند کتابوں میں ہم نے نہیں پڑھا ہے، ہم کیسے کسی مسئلے کو لوگوں کے سامنے شیئر کر سکتے؟ تو لہٰذا بڑے بڑے علماء، جی ہاں بڑے بڑے اہل علم، ان کے متعلق بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان سے عوام سوال کرتی، کوئی مسئلہ پوچھتی، تو یہ بلا جھجک کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا. جی ہاں، مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظیم ہستی ہے جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کہا ہے، علم کا دروازہ کہا ہے. ان سے بھی سوال کے جواب میں خاموش رہنا ثابت ہے. آپ نے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں دیا. اسی طرح امام مالک فقہ کے اتنے بڑے امام ہیں، بہت دور سے ایک شخص ان کے پاس پہنچا، بہت دور سے پہنچا، عرض کیا حضور میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. آپ نے کہا ویلکم، استقبال کیا. میں کہو کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا میری قوم نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں یہ سوال آپ سے کروں، اس مسئلے کا حل آپ سے دریافت کروں. آپ نے پورا سوال سنا اور ارشاد فرمایا لا ادری، مجھے اس کا جواب نہیں آتا. وہ شخص حیرت میں پڑ گیا، کہتا حضور میں اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں اس سوال کا جواب لینے کے لیے، اب میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا جا کر؟ آپ نے بڑی سادگی سے ارشاد فرمایا اپنی قوم سے جا کر یہی کہنا کہ مالک نے یہ جواب دیا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں آتا. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے علماء کی شان ہے. جی ہاں، تو لہٰذا ناظرین کبھی بھی کوئی مسئلہ بتانے سے پہلے جو ہے بلکہ بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. شریعت کا علم ہے، یہ علماء ہی کا منصب ہے، مفتیان اکرام کا منصب ہے کہ وہ شرعی مسائل لوگوں کو بیان کرے. لہٰذا اگر کتاب ہے سامنے اور دیکھ کر کے آپ درست مسئلہ پڑھ کر کسی کو سنا رہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اپنے طور پر کہتے جانا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا کر لو، شریعت میں اجازت ہوگی، میرا ذہن ایسا بولتا ہے، نہیں. جی ہاں، ایک آخری بات عرض کروں. علماء فرماتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی عقل سے مسئلہ بیان کیا، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اپنی عقل سے مسئلہ بیان کیا اور درست بیان کیا. کیا کیا؟ صحیح بیان کیا. مفتیان کرام فرماتے تب بھی گنہگار ہوا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تب بھی گنہگار ہوا، صحیح بتا دیا تو پھر گنہگار کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو علم آتا نہیں تھا، اس نے اپنی سوچ سے بتایا، آج صحیح بتایا کہ کل غلط بھی بتائے گا. تو لہٰذا سوچ سے، عقل سے مسائل نہیں بتائے جاتے. شریعت، قرآن و حدیث، فقہ کی کتابوں سے، ائمہ کے اقوال سے اس کے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ غلط فہمی ہے، یا یوں کہیے اگر یہ خوش فہمی ہے کہ میں بہت علم والا ہوں، تو لہٰذا اپنے آپ کو چیک کیجئے. جی ہاں، اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھیے، اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھیے اور صحیح علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دیجئے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ماحول، FGN چینل آپ کو اس معاملے میں یہاں یوں کہیے کہ بڑی رہنمائی کر رہا ہے. ماشاءاللہ کہ جگہ جگہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے درس، دعوت اسلامی انڈیا کے اجتماعات، یہ سب کیا ہے؟ یہ علم دین کے حصول کے ذرائع ہے. یہ FGN چینل جو آپ دیکھ رہے، یہ کیا ہے؟ یہ علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو علم حاصل کرتے رہیے، اس پر عمل بھی کیجئے اور اپنے آپ کو اس خوش فہمی سے نکالیے کہ میں بہت علم والا ہوں. جی ہاں، جو واقعی بہت علم والے تھے وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا نہیں سمجھتے تھے. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں لگے رہنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقہ کے امام گزرے، 4 امام میں سے ایک امام ہے. یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اس کے باوجود
قلم اور دوات ساتھ میں رکھتے تھے، کوئی بات سنتے لکھ لیتے، کوئی بات سنتے قلم کاغذ ساتھ میں رکھتے، کوئی بات سنتے لکھ لیتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کی اتنی عمر ہو گئی، آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور لوگ آپ کو امام کہتے، کب تک یہ قلم دوات کاغذ ساتھ میں رکھیں گے، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، فرمایا انشاءاللہ قبر تک۔ سبحان اللہ، کیا پتا چلا کہ اس عمر میں بھی، یعنی آخری عمر میں بھی وہ علم ہی حاصل کرنے میں اپنے آپ کو جو ہے منہمک رکھا کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ کسی عمر میں پہنچ جائے، کتنا ہی علم حاصل ہو جائے، کبھی بھی اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھنے کی ہمیں جو ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان خوش فہمیوں سے بچائے، درست علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم کل پھر اسی وقت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہونے کی سعادت ملے گی۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں